الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم و مکرم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے فقہ حنفی کی بہت ہی معتبر کتاب جسے ہم لوگ نور الایضاح کے نام سے جانتے ہیں، اسی کا درس آج ہم لوگ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ تو کسی بھی کتاب، کسی بھی فن شروع کرنے سے قبل اس کے مبادئات، اس کی ابتدائی بات کا جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس فن یا کتاب سے مناسبت ہو سکے۔ جیسے کہ خطیب بیان شروع کرنے سے قبل تمہیدی کلمات کہتا ہے تاکہ ماحول بنے، انہی مبادئات کو، انہی ابتدائی بات کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ مقدمہ کو مقدمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں جب کوئی لشکر، جب کوئی جماعت روانہ ہوتا تو اس کی روانگی سے قبل ایک مختصر ٹولی، ایک مختصر سی جماعت اس مقصد سے روانہ کر دی جاتی تھی تاکہ وہ آگے جا کر لشکر کے قیام وغیرہ کی اس کی ضروریات، سہولیات کا انتظام کرے۔ اس ٹولی، اس جماعت کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا۔ تو مقدمۃ الکتاب، کتاب کا وہ ابتدائی حصہ جو اصل کتاب شروع کرنے سے قبل اس سے روشناس کرنے کے لیے لکھا جائے، اسی کو مقدمۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ یہ نور الایضاح، یہ کتاب فن فقہ ہی ہے، اور فن فقہ کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا سمجھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ جیسے کہ فقہ کی تعریف، فقہ کا موضوع، فقہ کی غرض و غایت، یہ سب کا جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فقہ کی تعریف کریں گے، پھر اس کے موضوع کو جانیں گے، پھر غرض و غایت کو جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو فقہ کی تعریف کرتے ہیں تو سب سے پہلے فقہ کی لغوی تعریف کرتے ہیں، یعنی لغت میں فقہ کا کیا معنی ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ فقہ یہ مصدر ہے۔ کس باب کا مصدر ہے؟ یہ باب سمعہ اور باب کرومہ دونوں سے آتا ہے، لیکن دونوں سے آتا ہے معنی الگ الگ ہے۔ سمعہ سے معنی ہے کسی چیز کا جاننا اور سمجھنا، کسی چیز کو کھولنا اور واضح کرنا۔ یہ سمع یسمع فقیہ یفقہ سے جب لیں گے تو یہ معنی حاصل ہوگا، کسی چیز کا جاننا، سمجھنا، کسی چیز کو کھولنا وغیرہ۔ اور کرومہ سے فقہ کا معنی ہے جیسے کہ فقہ یفقہ، جیسے کرومہ یکرم، فقہ یفقہ، تو اس کا معنی ہوگا فقیہ ہونا، علم میں غالب ہونا۔ فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جو شریعت کے احکام کو واضح کر دے، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ تو لغت میں دونوں باب سے یہ فقیہ یفقہ، سمع یسمع سے، فقہ یفقہ، کرومہ یکرم سے، دونوں سے آتا ہے، لیکن دونوں سے معنی الگ الگ ہے۔ سمع سے لیں گے تو سمجھنا اور جاننا، کسی چیز کو کھولنا، واضح کرنا، اور اگر کرومہ سے لیں گے تو اس کا معنی ہوگا فقیہ ہونا، علم میں غالب ہونا۔ یہ رہی فقہ کی لغوی تعریف۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف، اصطلاح میں فقہ کسے کہتے ہیں؟ تو اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں تفصیلی دلائل سے احکام شرعیہ فرعیہ کا جاننا، احکام شرعیہ فرعیہ کا جاننا، تفصیلی دلائل کے ساتھ احکام شرعیہ فرعیہ کا جاننا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اور تفصیلی دلائل کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ قرآن، حدیث،
اجماع قیاس، یعنی قرآن حدیث اجماع قیاس کے دلائل سے احکام شرعیہ فرعیہ کا جاننا اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ جو حضرات قرآن حدیث اجماع قیاس کے ذریعہ اس کی تفصیل کے ساتھ احکام شرعیہ فرعیہ کو جانتا ہے اسے فقیہ کہتے ہیں۔ اور امام اعظم نے فقہ کی جو تعریف کی ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی تعریف یوں کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ امام اعظم نے تفصیلی دلائل کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف حلال حرام جائز اور ناجائز کو جان لے وہی فقہ ہے، وہی جاننے والا فقیہ ہے۔ اگر کوئی شخص بہار شریعہ جو کتاب ہے اس میں مسئلے پڑھ لے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، یا جو بھی اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا ناجائز ہے کیا جائز ہے، اس کو پڑھ لے اور سمجھ لے تو اس کو امام اعظم کے نزدیک وہ کیا ہو جائے گا؟ فقیہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ فقیہ ہوگا، کیونکہ وہ حلال حرام اور ناجائز جائز کو جاننے والا ہو گیا۔ لیکن تفصیل کے ساتھ انہوں نے نہیں جانا، یعنی یہ حلال ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، قرآن میں ہے یا نہیں ہے، حرام ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، قرآن میں ہے یا نہیں ہے، تو یہ دلیل ان کو معلوم نہیں ہوگی بہار شریعت پڑھنے والے کو۔ لیکن جو حضرات قرآن و حدیث کے ذریعہ جیسے کہ ہدایہ ہوئی کتاب یا جو بھی عربی کتابیں ہیں اس کی وجہ جان کر جو پڑھے وہ اوپر کی تعریف کے اعتبار سے فقیہ کہلائے گا، اور نیچے جو تعریف ہے اس میں فقیہ یعنی تفصیلی دلائل کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ یہ امام اعظم کی تعریف ہے۔ اور صوفیاء کرام کے نزدیک علم و عمل کے مجموعے کا نام فقہ ہے، یعنی علم بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو۔ ایسا شخص جو علم رکھتے ہوئے اس پر عمل کرے تو فقیہ کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص علم ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ فقیہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ تو صوفیہ حضرات کے نزدیک علم و عمل کے مجموعہ کا نام فقہ ہے۔ یہ رہی فقہ کی تعریف، اصطلاحی تعریف، اور امام اعظم کے نزدیک کیا تعریف ہے اور صوفیہ کرام کے نزدیک کیا تعریف ہے، تینوں تعریف بیان کر دی گئی ہے۔ فقہ کا موضوع مکلف کا فعل ہے، مکلف کا فعل ہے حلال اور حرام کے اعتبار سے، یعنی فقیہ حضرات علم فقہ میں کس سے بحث کی جاتی ہے، کس چیز سے بحث کی جاتی ہے؟ کسی چیز کا موضوع وہ ہوتا ہے جس سے اس چیز میں بحث کی جائے۔ جیسے کہ ڈاکٹر کا موضوع ہے انسانی بدن، کیونکہ ڈاکٹر حضرات یہ انسانی بدن سے ہی بحث کرتے ہیں کہ اگر بیمار ہو تو کیا دوا دیا جائے گا، اگر آپریشن کرنی ہو تو کس طرح کی جائے گی، یعنی وہ ڈاکٹر حضرات اس کا موضوع انسانی بدن ہوتا ہے۔ تو فقہ کا موضوع وہ ہوگا جس سے فقہ میں بحث کی جائے گی، اور وہ مکلف کا فعل ہے۔ مکلف یعنی وہ جس پر شریعت عائد ہوتی ہے، اور شریعت عائد ہونے کے لیے لڑکی کا عمر، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو شریعت اس پر لازم ہو جایا کرتی ہے، اور جب لڑکا بالغ ہو جائے تو اس پر بھی شریعت لازم ہو جاتی ہے، یعنی اس پر جو بھی احکام ہے اس پر جاری کیا جاتا ہے اسی کو مکلف کہتے ہیں۔ اور لڑکی غالباً 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکا 12 سے لے کر 16 سال کے اندر میں یہ بالغ ہو جاتا ہے، یعنی صحت کے اعتبار سے جتنا صحت مند ہو اتنا جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ تو جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو وہ مکلف ہو جاتا ہے، اس پر شریعت عائد ہو جاتی ہے۔ تو فقہ کا موضوع ہے مکلف کا فعل، مکلف کا فعل ہے، نابالغ نہیں بلکہ بالغ کا فعل حلال اور حرام کے اعتبار سے۔ حلال مکلف کا فعل ہے حلال اور حرام کے اعتبار سے، جس کے احوال سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ مثلاً اس کا صحیح ہونا، جیسے کہ کوئی ہے مکلف ہے تو اس پر جو شریعت عائد ہوئی ہے تو یہ چیز اس کے لیے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، حلال ہے اس کے لیے یا حرام ہے،
ناجائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سب چیزیں اسی سے بحث ہوتی ہے علم فقہ میں، اور یہی اس کا موضوع ہے۔ علم فقہ کی غرض و غایت، یعنی علم فقہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہم علم فقہ پڑھتے ہیں کیوں؟ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے نیچے اس کے تحت ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مقصد کے تحت ہم کوئی کام کرتے ہیں، بغیر مقصد کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھرے، بھوک دور ہوئے، جسم میں توانائی آئے، تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اب فقہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد بیان کر رہے ہیں، سعادت دارین، دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ فقہ پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا ہم لوگوں کو؟ کیا مقصد ہے ہمارا؟ کہ دنیا اور آخرت میں بھلائی ہو۔ دنیا کی کامیابی تو یہ ہے، دنیا کی بھلائی تو یہ ہے کہ فقہ سے احکام شرع کا علم ہوگا تو مامورات پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں ہمیں فقہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت پر ہم عمل کریں گے اور مستحبات سے اور منہیات سے اجتناب کریں گے، اور کس سے؟ منہیات سے، جو اللہ کے پیارے رسول اللہ قرآن و حدیث میں جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس سے ہم رکیں گے۔ یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ کہ علم شرع پر ہم عمل کریں گے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم اجتناب کریں گے۔ اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جنت ملے گی۔ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ یہ جنت ملے گی۔ ہمارا مقصد فقہ پڑھنے کا یہی ہے کہ دنیا میں ہم جائز کام کو کریں اور ناجائز سے بچے، اور دنیا میں آخرت میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل میں جنت عطا فرمائے۔ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے علم فقہ پڑھنے کا۔ یہ علم فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور علم فقہ کا موضوع اور علم فقہ کی غرض و غایت۔ اب ہم یہ پڑھیں گے کہ علم فقہ کو کن لوگوں نے تدوین کیا، یعنی کن لوگوں نے مرتب کیا، کن لوگوں نے اس کو مرتب کیا۔ جیسے کہ علم نحو اور صرف کے بارے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا، تو اسی طرح علم فقہ کو کنہوں نے مدون کیا، کنہوں نے لکھا، علم فقہ کی تدوین کس نے کی؟ تو تدوین فقہ، علم فقہ کی تدوین، فقہ کی تعلیم یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک زمانہ سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے تھے علم فقہ، اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس میں اپنی امتیازی شان رکھتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام الگ الگ شان رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرتے تھے، اور جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سب کے سب یہ علم فقہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں امتیازی شان رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑے فقیہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما حدیث و فقہ دونوں میں کامل تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فقہ میں بھی مہارت رکھتے تھے اور حدیث میں بھی مہارت رکھتے تھے، دونوں میں کامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں کثرت سے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رہتے تھے۔ اسی وجہ سے فقہائے صحابہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے ہم سے مت پوچھو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے کوفہ میں حدیث و فقہ کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت شاگرد تھے، جن میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور شاگرد ہیں، بہت کامیاب شاگرد تھے۔ حضرت علقمہ نے کثرت سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی۔
کوفہ کے ممتاز علماء میں تھے۔ حضرت علقمہ یہ کوفہ کے ممتاز علماء میں، مشہور علماء میں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی انہوں نے استفادہ کیا۔ پھر تو صحابہ بھی ان سے مسائل دریافت کرتے تھے، یعنی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام ہی مسئلہ کی دریافت کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین ہوئے۔ فقہ میں انہیں اتنی مہارت تھی کہ فقیہ العراق کے نام سے جانے جاتے تھے، بہت بڑے فقیہ تھے حضرت ابراہیم نخعی۔ حضرت عبداللہ کے شاگرد حضرت علقمہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم نخعی ان کی جگہ پر آئے۔ یہ بھی فقیہ العراق بہت بڑے فقیہ کہلائے جاتے تھے۔ ان کے زمانہ میں مسائل کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم نخعی کے زمانے میں مسائل کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا تھا، لیکن یہ مجموعہ غیر مرتب تھا، اس کو لوگوں نے مرتب نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین ہوئے، یعنی جب حضرت ابراہیم نخعی انتقال ہو گئے تو ان کی جگہ پر حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کام کرنا شروع کیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے آپ کی جگہ پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بٹھایا، یعنی جب حضرت حماد بھی انتقال ہو گئے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی جگہ پر بیٹھایا، ان کا منصب عطا کیا۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم سے فقہ حنفی تیار ہوا، یعنی سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود جب وہ انتقال ہوئے تو علم فقہ پر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کام کیے۔ جب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال ہوئے تو حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جگہ پر کام کیے۔ جب حضرت ابراہیم نخعی انتقال ہوئے تو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ ان کی جگہ پر کام کیے۔ جب حضرت حماد انتقال ہوئے تو وہی کام کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کام کیے اسی فقہ پر۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا علوم ہم تک پہنچا۔ فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہم نے تدوین فقہ کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے: الفقہ زرعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وسقاہ علقمہ وحصدہ نخعی وداسہ حماد وطنحہ ابو حنیفہ وعجنہ ابو یوسف وخبزہ محمد فسائر الناس یأکلون من خبزہ۔ اس طرح سے فقہاء کرام نے فقہ کا نقشہ تیار کیا ہے، کھینچا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ کا کھیتی، فقہ کو سب سے پہلے کس نے سیکھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی فقہ کا کھیتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اجتہاد کا طریقہ حضرت عبداللہ سے شروع ہوا، یعنی کھیتی بویا، اس کا مطلب اجتہاد کا طریقہ ان سے شروع ہوا۔ اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پانی دے کر سیراب کیا۔ کھیتی حضرت عبداللہ نے کیا اور اس کو سیراب حضرت علقمہ نے کیا، یعنی اس کی توضیح و تشریح کی، اس کی توضیح اور تشریح کی حضرت علقمہ نے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کاٹا، یعنی فوائد متفرقہ کو جمع کیا، فوائد متفرقہ کو جمع کیا۔ اور حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گاہا، یعنی اس کو خوب مرقع کیا، خوب اچھے سے سجایا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آٹا پیسا۔ آٹا پیسنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی فوائد متفرقہ کو جمع کی۔ حضرت
آٹا پیسا، یعنی امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 برس کے عرصہ میں اپنے نامور شاگردوں میں سے جو ماہرین فن تھے، جن کی تعداد 40 تھی، مثلاً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے ساتھ مل کر تقریباً 12,90,000 مسائل کو منقع کر کے ابواب فقہ میں مرتب کیا۔ یہ رہا امام اعظم کا کام کرنا مسئلے فقہ پر، یعنی باب الطہارہ، باب الصلاۃ، باب الصوم۔ اسی وجہ سے امام صاحب کو فقہ کے مدون و بانی کہا جاتا ہے۔ یعنی امام اعظم نے کتنے سارے مسائل، جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ مل کر تقریباً 12,90,000 مسائل کو منقع کر کے باب در باب، فصل در فصل کیے، جیسے کہ باب الطہارہ، باب الصلاۃ، باب الصوم، باب الحج وغیرہ جو ہے، اس کو امام اعظم نے الگ الگ بیان کیا، فقہ کی تدوین کی۔ اسی لیے امام اعظم کو بھی مدون اور بانی کہا جاتا ہے فقہ کے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گوندھا۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی امام صاحب نے اصول میں خوب غور کر کے، امام ابو یوسف امام اعظم کے اصول و قواعد میں خوب غور و فکر کر کے اس سے فروعی مسائل کو مستنبط کیا، فروعی مسائل کو نکالا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روٹیاں پکائی اور تمام لوگ کھا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو خوب منقع اور مہذب بنا کر پیش کیا لوگوں کے درمیان، اور باقاعدہ اسے کتابی شکل دی۔ یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے 999 دینی کتابیں تصنیف کی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف حنفی فقہ میں اولین مرجع سمجھی جاتی ہے، لیکن تمام کتابیں استاذ کے اعتبار سے مساوی درجہ کی نہیں ہے، اس لیے علماء نے ان کو 2 قسموں میں منقسم کیا ہے۔ 2 قسمیں ہیں۔ تو یہ رہے علم فقہ کے مدون کرنے والے حضرات۔ سب سے پہلے کنہوں نے، پھر وہ انتقال ہوئے تو اس کی جگہ پہ کون کام کیے، یہ سب حضرات علم فقہ کے مدون ہیں۔ سب سے پہلے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فقہ پر کام کیے۔ اور علم فقہ یہ بہت ہی معتبر علم ہے۔ علم فقہ تفسیر و حدیث اور عقائد کے بعد جملہ علوم سے افضل ہے۔ تفسیر و حدیث اور عقائد کے جو علوم ہے، اس کے بعد اگر کسی فقہ کا درجہ ہے تو وہ کسی علم کا درجہ ہے تو وہ علم فقہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو حکمت عطا کیا گویا کہ اس کو خیر کثیر عطا کیا۔ تو مفسرین کرام کی ایک جماعت یہاں کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد یہ علم فقہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے علم فقہ عطا کیا اسے خیر کثیر عطا کیا۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو فقہ، یہ علم فقہ بہت ہی معتبر علم ہے، اسے ہر شخص کو سیکھنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو اس سے مراد یہ علم فقہ ہی ہے کہ یہ علم فقہ سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزار سکے۔ علم فقہ کے 4 امام مشہور ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 امام ہیں جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، اور انہی چاروں امام کے میں سے کسی ایک کی اقتدا کی جاتی ہے۔ کچھ حضرات ہوتے ہیں جو امام اعظم کو مانتے ہیں، اور امام اعظم کو ماننے والے بہت حضرات ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ہیں حنفی مذہب کے ماننے والے زیادہ ہیں۔ پھر امام شافعی کو بھی مانتے ہیں کچھ حضرات، اور کچھ حضرات امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، اور کچھ حضرات امام مالک کو مانتے ہیں۔ تو یہ چاروں امام حق پر ہے، آپ کا جی جس پر چاہے، جس کو چاہے آپ اسے مان سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اگر کسی امام کو مانے تو ہر مسائل میں اسی امام کی اقتدا کرے، ایسا نہیں کہ ایک مسائل میں امام اعظم کی اقتدا کرے اور دوسرے مسائل میں امام شافعی کی اقتدا کرے، تو یہ آپ مقتدی نہیں کہلائیں گے، بلکہ مقلد نہیں کہلائیں گے، بلکہ غیر مقلد کہلائیں گے۔ جو غیر مقلد ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو ہر چیز میں کسی بھی امام کو آپ چنیں، کسی بھی امام پر اقتدا کریں، تو ہر مسائل میں آپ اسی کی اقتدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقہ سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔